دیکھا جائے تو اپنے رب کو جتنا مسلمانوں نے پوجا ہے، اپنے آپ کی عبادت کی ہے، اتنی عبادت دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ کسی کی عبادت ہفتہ وار ہے، کسی کی ماہانہ ہے، کسی کی سالانہ ہے، لیکن ایک مسلمان نسل انسانی کا وہ واحد طبقہ ایسا ہے جو سوتے اور جاگتے ہیں اور زندگی کی ہر حرکت اور ہر شعور میں ہر صبح و شام کے ساتھ اللہ کی عبادت ہی میں منعقد ہے، اور کسی بھی خوشی غمی کے موقع پر اس کے منہ پر ہمیشہ اس کی زبان پر اپنے ربی کا نام رہتا ہے۔ یہ زمین پر خدا کا حقیقی خلیفہ ہے۔ اس موقع پر انسان کے لیے بالخصوص مسلمانوں میں جو دوسروں سے ایک امتیازی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ دوسرے مظاہر عبادت اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ اپنی مرضی کو شامل کر دیتے ہیں۔ جیسے جی چاہتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں، کچھ ساتھ شریعت کی، اپنے نبیوں کی، اپنے علماء کی رہنمائی بھی رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اپنی مرضی کو دین کا، اپنی خدا پوجا کا، قرآن پوجا کا نام دے کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنے رب کو پالیں۔ لیکن مسلمانوں کی ایک صفت ایسی ہے کہ مسلمانوں کا قاضی ہو یا مسلمانوں کا عام انسان، اس کی سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس عمل میں مجھے میرے پیغمبر کا طریقہ معلوم ہو جائے تاکہ میں ایسے کروں جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس میں فرض و واجب کی قید نہیں ہے، بلکہ مستحبات کے اندر بھی مسلمان ہمیشہ اپنے پیغمبر کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام راضی اپنے تفسیر کبیر میں لائے اس واقعہ کو کہ قیامت کے دن ایک قاضی کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں آدمی کی جب سزا 40 کوڑے دی، تو نے اسے 41 کوڑے کیوں مارے، ایک کوڑا زائد کیوں مارا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں بندوں کو تجھ سے ڈرانا چاہتا تھا، زائد سزا دے کر میں چاہتا تھا کہ یہ بندے تجھ سے ڈر جائیں اور تیری بغاوت سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، یہ میرے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکمت کرتا تھا، میرے معاملے میں مجھ سے زیادہ انسانوں کا خیال تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے قاضی کو بلایا جائے گا جس نے مجرم پر ایک کوڑے کی رعایت کی ہوگی، ایک کوڑا کم مارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے یہ رعایت کیوں کی؟ تو کہے کہ اللہ میرے بندے پہ رحم آ گیا تھا، آخر بندہ تیرا ہے اسے غلطی ہوئی تو میں نے ایک کوڑا اسے تیرا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں رب ہوں، مجھے نہیں پتا جس نے قبول کو بنایا تھا اور قوانین بنائے، تو بندوں پر مجھ سے زیادہ رحم دلوں کا دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو کہ اس نے اسلام کے نظام قضاء میں انسان کے نظام عدل میں کمی پیشی کی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اگر ہم یہ تو اسلام کا نظام قضاء ہوا کہ اللہ کے احکامات سے ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور دوسری طرف جو استحبابی نظام ہے جس پہ شریعت ہمیں پابند نہیں بناتی، مسلمان اس میں بھی اپنے نبی کی کیسی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ انہوں نے، بلکہ حضرت عمر کا یہ واقعہ کیونکہ صحیح سند کے ساتھ ہی میں دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک صحابی کو کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دیکھی جس میں ریشم کا کام زیادہ ہوا تھا۔ آپ نے اس پہ خفگی کا اظہار فرمایا کہ یہ ریشم کا کپڑا میں نے محمد کے مردوں پر حرام کر دیا ہے، تو تم نے اس کو کیوں پہنا ہوا ہے؟ اب وہ فوراً ہے اور گھر کے اندر جلتے ہوئے تنور میں اس چادر کو ڈال دیا۔ سمجھانے والوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنی کہ میں نے مردوں پر حرام کیا ہے، تو اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی یا بہن کو بھی تو دے سکتے تھے، اتنی قیمتی چادر انہیں تندور میں کیوں ڈال دی؟ اس نے کہا بالکل مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں عورت کو دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس چادر پر میرے آقا کی ناراضگی والی نگاہ پڑ چکی ہے، اب نے میرے گھر میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور بندگی کرنا۔ ہمارے ہاں قربانی کا موسم ہو، حج کا موقع ہو، زندگی کی کوئی بھی عبادت ہو، اگرچہ ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہیں اور مسلمانوں کو یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پوری رعایت تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ عبادت قبول اسی کے فضل سے ہوگی، لیکن درجہ اس بات میں مسلمان کو عبادت ایسے کرنی چاہیے کہ بندگی اس پہ ناز کرے کہ اس بندے نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تابعداری کا حق